ٹھیک ہے ہم تو فیس کر رہے ہیں, عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں, انشاءاللہ فیس کریں گے, اور انشاءاللہ ہم سب بے گناہ ہیں چونکہ ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کی. 9 مئی کہ جوڈیشل انکوائری ہو اور جو ذمہ دار ہیں ان کے قرار واقعی سزا دی جائے, لٹکا دیا جائے. 9 مئی جس نے حقیقتاً کیا ہے. لیکن میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں خدا را چھوڑو یہ انٹرویوز, ہر روز انٹرویوز, اور اس میں کبھی خواہش ہوتی ہے عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے, کبھی کہتے ہیں بلہ نہیں ہوگا اس کے بغیر الیکشن ہو جائے گا, کبھی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن ہو جائے گا. میں اس پہ کہنا چاہوں گا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بڑے نکلے تیرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. میں کاکڑ صاحب سے کہہ رہا ہوں, کاکڑ صاحب دہشت گرد ہم نہیں ہیں, دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے کل بلوچستان میں خودکش دھماکہ کیا ہے. وہ آپ کا صوبہ ہے, پکڑو ان کو. دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے ہمارے معصوم, ہمارے جمع مرد فوجیوں کو کل یوب میں جن کے اوپر حملہ کیا انہوں نے شہادت لی ہے. بہت بڑی تعداد ہمارے شہداء, افواج کے شہداء جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. کل ڈی ایس پی شہید ہوا ہے. دہشت گرد وہ ہیں جو ہنگو میں حملے کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب ان دہشت گردوں کے 9 مئی کے دہشت گرد, 9 مئی کے دہشت گرد, بھائی 9 مئی کے دہشت گرد ہیں تو 12 مئی کے دہشت گرد بھی ہیں, ان کو بھی دیکھو. 27 دسمبر کو جو کچھ ہوا تھا اس کو بھی دیکھو. اصل دہشت گردوں کو پکڑیں, ہمارا پیچھا چھوڑیں. آج بلوچستان کے اندر میں وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں, نگران وزیر اعظم صاحب, آپ کا کام یہ انٹرویو دینا نہیں ہے, آپ کا کام ہے الیکشن کرانا, آن ٹائم الیکشن کرانا. آپ کو پتہ ہے بی بی سی میں رپورٹ چل رہی ہے, کاکڑ صاحب ہماری چھوڑے کہ ہم الیکشن عمران خان کو نہیں لڑنے دوں گا, یہ نہیں کرنے دوں گا, وہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے چاہا تو کوئی نہیں روک سکتا. بلوچستان میں بچیاں بک رہی ہیں, آپ کے صوبے بلوچستان میں, سرفراز بگٹی صاحب آپ کے اور اپنے کاکڑ صاحب کے, انوار الحق کاکڑ صاحب کے بلوچستان میں سیلاب زدگان پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے بچیاں بیچ رہے ہیں, بیٹیاں بیچ رہے ہیں اپنی. اس کا خیال کر لیں آپ کچھ. جب دیکھو پی ٹی آئی 9 مئی, پی ٹی آئی 9 مئی, بھائی 9 مئی کے بعد بھی بہت کچھ ہوا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا, ہم روز عدالتوں میں آتے ہیں, ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کی. یہ ہمارے سارے ماشاءاللہ ہمارے ساتھی, ہمارے ورکرز, ہمارے سپورٹرز, ہمارے عہدیدار, ہمارے وکلا, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, یہ سب ہمارے ساتھ عدالتوں میں آ رہے ہیں. 10,000 کے قریب لوگ بند ہیں. اور کل جو جی آئی ٹی نے جانبدار انٹروگیشن ٹیم نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے وہ غلط ہے. انشاءاللہ عمران خان صاحب عدالتوں میں سرخرو ہوں گے, اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے ہمیں امیدیں بہت ہیں. اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, فیض آباد دھرنے کے اوپر منون عمل ہونا چاہیے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام کردار جو بھی جسٹس جو بھی فیصلے کے اندر ہیں ہم اسے ویلکم کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑا چیلنج جسٹس صاحب کے لیے یہ ہے, چیف جسٹس صاحب کے لیے, کہ اپنی عدلیہ کا وقار بحال کروائیں. آپ کے عدالتی آرڈرز کو لوگ اٹھا پھینک دیتے ہیں, کچرا گنڈی میں, ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. میرے پاس اسٹے تھا سندھ ہائی کورٹ کا, سندھ پولیس نے اٹھا کے بند کر دیا. نہ جانے کس کس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہے ہیں. تو عدلیہ کا وقار کی بحالی سب سے بڑا چیلنج ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو, اس کی بڑی ضرورت ہے. اور آج ایک بیانیے کی تلاش جاری ہے ایک سرٹیفائیڈ کرمنل سزا یافتہ بھگوڑے کی جانب سے. کبھی کوئی بیانیاں ڈھونڈتی ہے نون لیگ نواز شریف, کبھی کوئی بیانیاں ڈھونڈتی ہے. تو میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک بیانیہ زبردست ہے. پہلے تھے مجھے کیوں نکالا, اب بلا تو رہے ہیں آپ کو, آپ آ بھی جائیں گے. اور اپلیکیشن کے ذریعے بندے اکٹھے کیے جا رہے ہیں, کمپیوٹر ایپ کے اوپر بندے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. یہ ایپ دل والی چلتی ہے. عمران خان کے بندے آتے تھے, دل میں اپلیکیشن لگی ہوئی تھی لوگوں کے, وہ آ جاتے تھے. یہ کمپیوٹر اپلیکیشن پہ نہیں آتے بندے. اور میں کہنا چاہتا ہوں اب ان کا بیانیہ کیا ہوگا ظہور بھائی, ان کا ہوگا مجھے کیوں بلایا, مجھے کیوں بلایا. تو جاؤ گے واپسی جیلوں کے اندر ہوگی. اصل مقابلہ جو بیانیہ نواز شریف کا ہے وہ 21 تاریخ کے بعد وہ ہوگا کہ جی مجھے کیوں بلایا. اور آ تو رہے ہیں, جیلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. نیب کے کیسز کھل چکے ہیں, چونکہ آپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. کبھی آپ اداروں پہ حملے کرتے ہیں, کبھی کسی پہ حملے کرتے ہیں, کبھی کسی پہ حملے کرتے ہیں. اور 16 مہینے میں اگر کچھ کرنا تھا تو شہباز شریف آپ کے بھائی کی حکومت تھی, آپ کے سمدھی اس میں فائنانس منسٹر تھا. خاک آپ نے کام کر لیا ہے. آپ نے ہمیشہ اداروں سے لڑائی کی ہے. آپ نے جنرل آصف نواز سے لڑائی کی, آپ نے جہانگیر کرامت سے لڑائی کی, آپ نے جنرل مشرف سے لڑائی کی, آپ نے ڈان لیگز کی. ہمیشہ نواز شریف نے اداروں پہ حملے کیے. نواز شریف نے جسٹس سجاد علی شاہ پہ حملہ کیا. اور میں کہنا چاہتا ہوں اب بھی جو جس طرح کی ججز کے لیے بات کر, بے شک آپ اپنی زبان بند کر لیں, لیکن آپ کے دل کا حال آ چکا ہے. لیکن آخر میں ہوگا یہی کہ مجھے کیوں بلایا, چونکہ آپ نے چوری کی ہے, آپ نے لوٹ مار کی ہے. باقی میں
अपने वकला को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपके सूबे बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी साहब आपके और अपने काकड़ साहब के, अनवार उल हक काकड़ साहब के बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान पेट की भूख मिटाने के लिए बच्चियां बेच रहे हैं, बेटियां बेच रहे हैं अपनी, उसका ख्याल कर लें आप कुछ। जब देखो पीटीआई 9 मई, पीटीआई 9 मई, भाई 9 मई के बाद भी बहुत कुछ हुआ है। हमें अल्लाह ताला सुरखरू करेगा, हम रोज़ अदालतों में आते हैं, हमने कोई दहशतगर्दी नहीं की। ये हमारे सारे माशाल्लाह हमारे साथी, हमारे वर्कर्स, हमारे सपोर्टर्स, हमारे ओहदेदार, हमारे वकला, हमारी बहनें, हमारे भाई, ये सब हमारे साथ अदालतों में आ रहे हैं। 10,000 के करीब लोग बंद हैं। और ये कल जो JIT ने जानेदार इंटेरोगेशन टीम ने जो रिपोर्ट जमा कराई है वो गलत है। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब अदालतों में सुरखरू होंगे और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब से हमें उम्मीदें बहुत हैं। और माशाअल्लाह बिल्कुल ठीक है, फैज़ाबाद धरने के ऊपर मनोवन अमल होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम किरदार जो भी जस्टिस जो भी फैसले के अंदर हैं हम उसे वेलकम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जस्टिस साहब के लिए ये है, चीफ जस्टिस साहब के लिए, कि अपनी अदलिया का वक़ार बहाल करवाएं। आपके अदालती ऑर्डर्स को लोग उखाड़ फेंक देते हैं, कचरा गंडी में, डस्टबिन में डाल देते हैं। मेरे पास स्टे था सिंध हाई कोर्ट का, सिंध पुलिस ने उठा के बंद कर दिया। न जाने किस किस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहे हैं। तो अदलिया का वक़ार की बहाली सबसे बड़ा चैलेंज है जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को, उसकी बड़ी ज़रूरत है। और आज एक बयानिए की तलाश जारी है एक सर्टिफाइड क्रिमिनल सज़ा याफ्ता भगोड़े की जानिब से। कभी कोई बयानियाँ ढूंढती है नून लीग नवाज़ शरीफ, कभी कोई बयानियाँ ढूंढती है। तो मैं उस पर कहना चाहूँगा कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए एक बयानिया ज़बरदस्त है। पहले थे मुझे क्यों निकाला, अब बुला तो रहे हैं आपको, आप आ भी जाएंगे। और एप्लीकेशन के ज़रिए बंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं, कंप्यूटर ऐप के ऊपर बंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये ऐप दिल वाली चलती है। इमरान खान के बंदे आते थे, दिल में एप्लीकेशन लगी हुई थी लोगों के, वो आ जाते थे। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन पे नहीं आते बंदे। और मैं कहना चाहता हूँ अब इनका बयानिया क्या होगा ज़हूर भाई, इनका होगा मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। हाँ तो जाओगे, वापसी जेलों के अंदर होगी। असल मुकाबला जो बयानिया नवाज शरीफ का है वो 21 तारीख के बाद वो होगा कि जी मुझे क्यों बुलाया। और आ तो रहे हैं, जेलों का सामना करना पड़ेगा। नैब के केसेस खुल चुके हैं, चूँकि आपके पास कोई बयानिया नहीं है। कभी आप इदारों पे हमले करते हैं, कभी किसी पे हमले करते हैं, कभी किसी पे हमले करते हैं। और 16 महीने में अगर कुछ करना था तो शहबाज शरीफ आपके भाई की हुकूमत थी, आपके समधी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर था। खाक आपने काम कर लिया है। आपने हमेशा इदारों से लड़ाई की है। आपने जनरल आसिफ नवाज से लड़ाई की, आपने जहांगीर करामत से लड़ाई की, आपने जनरल मुशर्रफ से लड़ाई की, आपने डॉन लीग्स की। हमेशा नवाज शरीफ ने इदारों पे हमले किए, नवाज शरीफ ने जस्टिस सजाद अली शाह पे हमला किया। और मैं कहना चाहता हूँ अब भी जो जिस तरह की जजेस के लिए बात कर, बेशक आप अपनी ज़बान बंद कर लें, लेकिन आपके दिल का हाल आ चुका है। लेकिन आखिर में होगा यही कि मुझे क्यों बुलाया। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।